अस्सलाम वालेकुम। दो तीन मौजूआत हैं, हिस्सों में बात करते हैं। ये बंदियाल कोर्ट जो है इस वक्त में, जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक वाजवा डॉक्ट्राइन का जो एक हिस्सा है जो काम कर रहा है, ये चाहते क्या हैं? और ये जो एक डेट दे दी है 14 मई की कि इस पे इंतखाबात होने चाहिए, ये कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं जबकि ना पब्लिक मोबिलाइज है ना सियासी पार्टियां मोबिलाइज हैं, लेकिन वो कह रहे हैं। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जो इर्द गिर्द के माहौल के अंदर ना वो समझते हैं कि ये शायद इस दुनिया को जो है ना हम रन कर रहे हैं। ये एक कमी कोताही होती है। इसलिए जो दुनिया के बड़े माफियाज होते हैं या दुनिया की बड़ी इस्टेब्लिशमेंट होती है या दुनिया के बड़े कारोबार होते हैं, वो कभी भी इस तरह से फैसले नहीं करते कि वो सिर्फ अपनी मालूमात ले रहे हों और फैसले कर रहे हों, बल्कि वो दूर दूर अपने मुंतखब नुमाइंदे ठहराते हैं और वो उनसे राय लेते हैं और उनकी सख्त तरीन राय को ना कबूल करते हैं। तो तब वो दुनिया के अंदर ग्रो करते हैं। यही एक निज़ाम हुकूमत भी होता है और इसी तरह से काम किया भी जाता है। लेट सपोज अगर मुझे कोई खाने में चीज़ पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों को भी वो पसंद है। ये एक मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन ये जो बदियाल कोर्ट है, इसकी मैं बात करने लगूँ कि ये देखें चाहते क्या। इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, एक बहुत बड़ी वारदात है, वो भी बाजवा डॉक्ट्राइन की है। वो है 2018 का इलेक्शन। मारा कूटा किसी भी तरीके से पीएमएलएन की ऐसी तैसी फेर के रख दी। पूरी स्टेब्लिशमेंट साथ थी, कमर जोड़ के, अभी भी साथ है। ये मतलब मैं बिल्कुल आई एम श्योर, लेकिन वो उस तरह से साथ नहीं है खुल के। वो चाहते हैं हमारी इज्जत रह जाए, ये जरा रगड़े में आ जाए और थोड़ा सा जो है ना सियासत चल रही। अब उन्होंने मारा कूटा पीएमएलएन को, एक तरफ किया, बंदे तोड़े, जो है मीडिया सर से लेके पांव तक जो है ना बिल्कुल नंगा होके जो है ना पीएमएलएन के पीछे पड़ा हुआ था। जो आज इस वक्त में बातें कर रहे हैं ना, मुंह से उनके अल्फाज नहीं निकलते थे कि यार ये किस तरह की ज्यादती हो रही है, ये कोर्ट्स क्या कर रही हैं। और इस वक्त में फरिश्ते बने हुए हैं। हाँ जी, हमने उस वक्त में भी कहा था, एक दफा कहा था, 15 दफा तो तुमने गालियां दी थी साथ में मिलके। अब नाम लें किसी सहाफ़ी का, अच्छे से अच्छे सहाफ़ी का, और फिर उनका रिकॉर्ड देखें। एक आध दफ़ा कह दिया, लेकिन सुबह से शाम तक जो इंसान इल्ज़ामात ही लगाते रहे। पीएमएलएन के साथ ये हुआ, यानी कि मुंतखब नुमाइंदों को और पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ ये किया। मैं मीडिया की बात कर। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी, वो उस वक़्त में क्या कहते हैं, साकिब निसार साहब होते थे, जिनको नासूर कहा जाता है। हालांकि वो नासूर से भी बदतर कोई गिलाजत है, जिसका नाम लेना भी जो इंसाना एक जुर्म ही है। वो अपनी मिसाल आप ही है। अपने आप को बाबा रहमता कहता था। इस मुल्क के अंदर फसाद और पूरी दुनिया के अंदर जो इंसान बताया कि टाउट होते कैसे हैं। तारीख में इनका ये मीर जाफर मीर कासिम से बड़ा नाम आएगा और बहुत सारों का नाम आएगा। ये इस खत्ते के अंदर जो है ना, ये मिसालें दी जाएंगी इनकी। लेकिन हम आगे चलते हैं कि बंदियाल कोर्ट चाहती क्या है। 2018 का एक्सपीरियंस इनके पास है। ये समझते हैं कि उसी तरीके से जिस तरीके से मार कुटाई की हमने, पीएमएलएन को साइड पे किया, वो एक बहुत बड़ी अवामी ताकत थे और एक इनकलाब लेके आ रहे थे, मुआशी इनकलाब लेके आ रहे थे पाकिस्तान में, और उसको लीड कर रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को भी अंदर किया सब कुछ। फिर इलेक्शन, अच्छा इलेक्शन के अंदर धौंस धांधली हर चीज़, और सबसे ज़्यादा जो ना फैसिलिटेट किया पीपल्स पार्टी को, सेकंड नंबर पे किया पीटीआई को। ये बात मेरी बहुत लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन हकीकत यही है। मैं उसको अलग से टॉपिक में लेके आऊंगा। अच्छा, फैसिलिटेट किया, फिर इलेक्शन आ रहे। पीएमएलएन का जो वोटर सपोर्टर था वो जेन्युइन है। जो गांव देहात का जो वोटर होता है ना, जो हमारा शहरी होता है, असल में शहरी वही होता है। ये जो पाकिस्तान, ये जो शहरों के अंदर होते हैं, ये तो ड्रामे होते हैं, ये तो ना कुछ सह सकते हैं। असल तो जो रीढ़ की हड्डी है पीएमएलएन की, वो तो देहात का वोटर है। वो पीछे नहीं हटा। जितना जीटी रोड था, साउथ था, सब जो अंदर डटे रहे पीएमएलएन के सामने। फिर क्या किया इन्होंने, जब डब्बे खोले तो रिजल्ट कुछ और निकला। इन्होंने आरटीएस बंद कर दिया। आरटीएस बंद करके पूरी फौज जो सी थी ना, वो फैल गई। पाकिस्तान की फौज, जिसका इस वक्त में कमान कर रहे हैं अपना हाफिज साहब, ये फैल गई और इसने वारदात डाली। जब ये सारी वारदात डाल के, अनट्रेंड लोग थे ना, ये तो लड़ाई मार कुटाई के ट्रेन है या हादसाती तौर पे
کسی کو ریسکیو کرنے کے ٹرینڈ ہیں. یہ ووٹوں کے اندر، یہ سارے معاملات کے اندر تو نہیں. ہر جگہ پہ جو ہے نا نمائندے موجود تھے اور وہ اپنے طور پہ ثبوت رکھ لیتے. دیکھیں سچائی کے ساتھ سب کھڑے ہوتے ہیں لیکن اپنی جان نہیں دینا چاہتے، یہ ایک حقیقت ہے. ہر جگہ سے جو تھا نا، جب وہ لسٹیں بن رہی تھی، ووٹ گنے جا رہے تھے، تو انہوں نے سب جگہ سے کوئی نہ کوئی ثبوت لے کے وہ پہنچ گئے. 67 جو ایم این ایز کے جو حلقے تھے نا، اس کے اگینسٹ جو کیا کہتے ہیں ود پروف ثبوتوں کے ساتھ جب کورٹ کے اندر گئے تو آخری واردات وہاں پہ ڈلی، اور وہ ڈالی ثاقب نثار، چیف جسٹس پاکستان نے. اور وہ کیا ڈالی؟ وہ یہ ڈالی کہ اچھا بھائی، جو پاکستان کی فوج ہے، جو اس نے بے ایمانیاں کی وہ بھی پکڑی گئیں، یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن بس جو رزلٹ آنا تھا آگے اب کسی کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. یہ تھی آر ٹی ایس کے بعد کی واردات. یہ جو بندیال کورٹ ہے نا، اتنی لمبی سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بندیال کورٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم 14 مئی کو انتخابات کروائیں گے، بیلٹ پیپر میں نہیں چھپے، کچھ بھی نہیں ہوا. شام کو ایک رزلٹ آ جائے گا کہ لیں جی یہ 2/3 سے بھی زیادہ جناب اکثریت سے پی ٹی آئی جیت گیا. وہ کہیں گے بس یہ رزلٹ آنا تھا آ گیا، اب اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی. یہ 2018 کا وہ ماحول سمجھ رہے ہیں کہ جس وقت میں سانس لینا جنسانا بڑا مشکل تھا، اور پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے خزانے میں بہت کچھ تھا جس کو انہوں نے 4 سال ٹکا کے لوٹا، اور حصہ بقدر جسہ لوٹا. کورٹ نے لوٹا، اسٹیبلشمنٹ نے لوٹا، جو ناسور ٹائپ کے سیاستدان سیاسی صفوں کے اندر گھسے ہوئے تھے انہوں نے لوٹا، بیوروکریسی نے لوٹا، دنیا کی اسٹیبلشمنٹ نے لوٹا اس پاکستان میں. چاروں یعنی کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں سے لوٹا، سر کڑھائی میں ڈال دیا، ایسے لوٹا. اس کے بعد یہی نتیجہ نکلنا تھا. پھر ڈیفالٹ کروانے کی کوشش، اس کے اوپر ہم بہت بات کر چکے. تو اس وقت میں کہنے کا یا بتانے کا مقصد یہ ہے، بندیال کورٹ کے نا دماغ میں ابھی تک وہی فلودہ جنسانا سوئیوں کے ساتھ اور تخم ملنگے کے ساتھ وہ چل رہا ہے کہ 14 مئی کو یہ رزلٹ لے کے آئیں گے اور ہم نے جناب کہہ دینا کہ بس کچھ بھی نہیں. تو یہ جو ہوتے ہیں نا بعض ٹائم جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ریئیکشن باہر سے کیا آ سکتا ہے. ان کے کورٹ کے فیصلوں کو اٹھا کے جناب پارلیمنٹ نے پرے مار دیا. یہ ہوتی ہے عوام کی طاقت پارلیمنٹ کی. میں پارلیمنٹ کے اندر جو اس وقت میں ہے نا، جو ترپ کا اکا ہے یا 2 اکے کہہ لو ترپ کے، نمبر 1 پہ شہباز شریف صاحب، جن کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں. میں پوری ڈیٹیل بتا سکتا ہوں اور سب جانتے ہیں اور سب کہیں گے کہ ہاں یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا. اور سیکنڈ پہ ہیں زرداری صاحب، جو شیر کا شکار کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اوپر سے کچھ اور کر رہے ہیں، اور اندر سے ان کی تاریخ دیکھ لیں کہ 2017 میں مارچ تھا آئی تھنک، جو سینٹ کے انتخابات تھے، اس سے پہلے بلوچستان کی اسمبلی کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا، اور یہ ایسے کھلنائک کہ وہ نعرے مارتے تھے. یاد ہے اس وقت سے لے کے ابھی تک. اور شہباز شریف صاحب 2017 میں یہ میاں نواز شریف کی جب وہ وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف باقاعدہ کمپین چلا رہے تھے. کوئی اگر کہتا نا کہ غلط ہوں تو میں آپ کو کسی دن ویڈیوز بھی دکھا دوں گا کہ کس طریقے سے اپنے بھائی کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے. یہ حمزہ شہباز کیا کر رہا تھا، یہ تمام تاریخ کا حصہ ہے. اور آج وہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، کس طرح سے، کس بلیک میلنگ پہ ریاستیں تباہ ہوئی ہیں یہ بھائیوں کے رشتوں میں. حکومت جو انسی ہوتی ہے نا بڑی بے رحم ہوتی ہے. اسی لیے تو یہ وہ کہتے تھے نا کہ بابر نے نہ نماز چھوڑی نہ بھائی چھوڑا. تو آئی تھنک بابر کے بارے میں. تو یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو بندیال کورٹ جو ہے نا اس وقت میں کر رہے ہیں وہ سیاست، بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر ججوں کی سیٹوں کے اوپر، اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات ہم اپنے فیصلوں سے کر لیں. تو بھائی اسٹیبلشمنٹ اپنی جان بچا رہی ہے. کورٹس جو سی ہیں نا ان کو آگے کیا ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جتنی کیچڑ ہے نا، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جتنی کیچڑ ہے نا، وہ اس کا جو میکسیمم حصہ ہے نا وہ کورٹ کی طرف چلا جائے، اور ہم کسی طریقے سے اپنے نہا دھو کے جو نا پرانی پوزیشن پہ آ جائیں. نہ وہ آ سکیں گے، نہ کورٹس آ سکیں گی. اس لیے کہ جو پولیٹیشین ہے، جو ریئل پولیٹیشین ہے، جس کو آپ شائخ خاقان عباسی کہہ سکتے ہیں، میاں محمد نواز شریف کہہ سکتے ہیں، خواجہ سعد رفیق کہہ سکتے ہیں، چودھری احسن اقبال کہہ سکتے ہیں، خرم دستگیر کہہ سکتے ہیں، اس طرح کے جو بہترین لوگ ہیں. اور پیپلز پارٹی کے اندر بہت سارے نام ہیں، قمر زمان کائرہ اور
کھوکر صاحب جو ان سے ہو گئے, جو اب علیحدہ ہو گئے ہیں, لیکن ایک سیاسی طاقت ہے اور بڑے ایک جنین طریقے سے چلتے ہیں, اپنے مفادات چھوڑ کر نا آگے کی جو سیاست ہے نا بہت اچھی کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ان سے نا اب ان کو الٹا ٹانگیں گے. وجہ نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو سپیئر کر رہے ہیں, نہ وہ کورٹ کو سپیئر کر رہے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ مل کے بنتی ہیں, لیکن آپ کہہ لیں کہ یہ ان سب کو جو ہے نا سیپریٹ کر کے مار رہے ہیں. وہ سیپریٹ ہو کے ایک اپنی جان بچانا چاہ رہا ہے, دوسرا اپنی جان بچانا چاہ رہا ہے. بندیال کورٹ چاہ رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اسی طرح سے یہ کام کریں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں آخری بات کر کے نا 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. بندیال صاحب چاہتے ہیں میرا بیٹا جو ہے نا ہائی کورٹ میں آ جائے اور اس کے بعد پھر وہ مستقبل کا چیف جسٹس بنے. ابھی اس کو بتاتے, یہی میں نہیں بتاتا, یہ سیاستدان بتائیں گے. حسن نثار جو صحافی 2013 کے الیکشن سے کچھ دن پہلے, ایک آدھ ماہ پہلے یا 2 ماہ پہلے کی بات ہے, ٹی وی کے اوپر بیٹھا ہوا اور یہ بکواس بازی کر رہا تھا کہ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ. میرے بچوں کو میں نے کہا کہ چھوڑ کے چلے جاؤ. سب لندن چلے گئے تھے اس بغیرت کے بچے, اور یہ کہتا تھا کہ بس میں یہاں پہ ہوں, ہمارا جینا مرنا یہاں پہ, یعنی کہ جس حد تک لوٹ سکا میں لوٹوں گا. اور جیسے ہی 2013 میں حکومت آئی میاں محمد نواز شریف کی, پاکستان میں ڈیولپمنٹ شروع ہوئی, یہ ایسے بدبخت, بددیانت اور موقع پرست لوگ ہیں, اس نے فوراً اپنے بچوں کو واپس بلایا کہ اگر دنیا میں کوئی رہنے کی جگہ ہے تو یہ ہے پاکستان. یہاں پہ لوٹ مار کرو, یہاں پہ یاشی کرو, یہاں پہ سب کچھ کرو. اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کیا اور سٹل وہ رہ رہے ہیں اور خود اس ملک کو آگ لگاتے ہیں. جب یہ آگ لگ جاتی ہے تو پھر اپنے بچوں کو بھگاتے ہیں. اسی طریقے سے بندیال جو انسان ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم یہی آگے لگاتے رہیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, جس کے بارے میں کئی دفعہ بتا چکے کہ یہ کیا چیز ہے, اس سے تو جو ویٹنگ فار اللہ کے اندر جو اللہ پاک نے جس شخص کو ہدایت دی, جس نے یہ بک لکھی, ایکچوئل بک جو انسی نا, اس نام سے بہت ساری بکس ہیں, رونڈا برائن کی بھی ہے, بے نظیر بھٹو کی بھی ہے, اور کئیوں کی بھی ہے. آئی تھنک کرسٹینا لیم کی ہے. رونڈا برائن کی تو وہ ہے دی پاور اور دی سیکرٹ, کرسٹینا لیم کی ہے. تو یہ جو انسی ہے نا بکس نہیں, بلکہ جو ایکچوئل جو پہلی بک ہے نا جس کو کور کرنے کے لیے یہ کرسٹینا لیم نے لکھی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی لکھی. تو یہ جو انسی ہے نا جو بک ہے, اس کے اینڈ میں یہ تھا کہ جو فکر ہے نا, جو اصل دنیا کے اندر جو معافی ہے, اس کو یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ کی سہولت جو آ گئی ہے, اس کے اندر پازیٹیو مائنڈ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور کسی کو نہیں پکڑ سکتے. ایک افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے, ایک ایشیا میں بیٹھا ہوا ہے, 2 امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدھا یورپ میں بیٹھا ہوا ہے. یہ سارے جو نے ایک گروپ کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں, اور یہ پازیٹیوٹی جو ہوتی ہے نا یہ گرو بہت تیزی سے کرتی ہے, اور نیگیٹیوٹی کو بہت مشکل سے گرو کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ یہ نیچر ہے بڑی زبردست قسم کی, یعنی کہ یہ نیچر ہے اور اس کا اصول بڑا زبردست ہے. تو ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ یہ بندیال کوٹ جو ہے نا قابو میں رہے گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.